کرتے ہیں. ہمارے ساتھ زید حامد صاحب موجود ہیں. السلام علیکم زید صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید صاحب، الطاف حسین صاحب کی جانب سے اور میاں شہباز شریف کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں ملک میں کس قسم کا انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ نوشتہ دیوار ہے. یہ بات اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ نظام کولیپس کر رہا ہے. یہ نظام نہ تو قدرتی آفات کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کا سوشل جوڈیشل پولیٹیکل سسٹم جو ہے ملک میں کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ سیلاب جو آیا ہے اس نے صرف زمینیں اور فصلیں خراب نہیں کی، اس نے تمام بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے کیریئر بھی خراب کر دی. اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب اس حکومت کا تمام تر ڈھانچہ زمین بوس ہونے والا ہے. اب اس انقلاب کے جو بھی جس کو یہ انقلاب کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر وہ ایک انارکی ہے، وہ کیوس ہے، وہ فساد ہے، فساد فی الارض ہے. یعنی اس کے نتیجے میں بھوکے ننگے عوام سڑکوں پہ نکلیں گے، ہر جگہ پتھراؤ ہو رہا ہے، ہر جگہ آگ جلانے کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے، کراچی میں یہ اتنے لسانی قومیت کی بنیاد پر قتل و غارت مچایا ہوا ہے، اور ملک میں کوئی عدل و انصاف نہیں ہے. سیالکوٹ جیسے واقعات ہو رہے ہیں. جب یہ اس قسم کے حالات جب پہنچتے ہیں اور ملک کے حکمرانوں کا عالم یہ ہے کہ اس تمام قیامت کے دوران یورپ کے دورے کرتے پھر رہے ہیں اور لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. یہ بات تو سب کو نظر آ رہی ہے کہ تاریخ کی ازلی ابدی حقیقت ہے کہ اس قسم کے واقعات میں پھر حکمران وقت کو ان کو محلوں سے نکال کر سڑکوں پر لٹکایا جاتا. اب ہونے کیا والا ہے؟ ان لوگوں کو اپنے مفادات کا خوف ہے. الطاف حسین جو بیانات دے رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ پچھلی حکومت میں الطاف حسین نے اپنے آپ کو فوج سے وابستہ کر لیا تھا. مشرف کے دور کے جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ الطاف حسین کو اور ایم کیو ایم کو وہ طاقت دے دی گئی ہے کہ یہ آنے والے پاکستان کے لیے سمجھتے ہی ہیں کہ اب اس پاکستان پہ آئندہ حکومت ان کی بنے گی. حالانکہ ایجنڈے اور نظریے پروونشل اٹانومی کے نام پر، صوبائی خود مختاری کے نام پر بغاوت برپا کر کے ملک سے اپنے آپ کو الگ کرنا، یہ ان کا اگلا ایجنڈا ہے. تو مجیب الرحمان کا 1965 سے اس کے پہلے سے انتخابات سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اس کا اظہار اس نے 70 کے انتخابات میں کیا. دوسری طرف شہباز شریف ان کو نظر آ رہا ہے یہ بات اچھے طریقے سے کہ اب آئندہ اس ملک میں کوئی الیکشن نہیں ہوں گے. یعنی اس ملک میں اگر اس وقت الیکشن کروانے کی بات بھی کریں تو الیکشن کس پر کروائیں گے؟ کوئی سیاسی جماعت موجود نہیں ہے اس وقت. تمام سیاسی جماعتوں پہ افراد پہ کرپشن کے کیسز لگے ہوئے ہیں، نیب پہ کیسز کھلے ہوئے ہیں، این آر او کے دھلے ہوئے ہیں سارے. ان کی ڈگریاں چیلنج، کچھ کی ڈگریاں چیلنج ہو چکی ہیں. پھر گورننس اور ایڈمنسٹریشن ان کی عوامی نیشنل پارٹی سے لے کر سندھ تک حال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں سیلاب میں بہہ گئی. اور جس سیاسی جماعت کے مفادات کو بھی نقصان نہیں پہنچا ہے وہ ایم کیو ایم ہے، کیونکہ کراچی میں سیلاب نہیں آیا. لہٰذا ایم کیو ایم یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ واقعہ میں اسی کراچی میں قتل و غارت کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ کراچی میں اب یہ اپنا مکمل ہولڈ کرنا چاہتے ہیں. جو ان کے مقابلے پہ جماعتیں کھڑی ہیں ان کو یہ قتل کر کے ہٹا رہے ہیں راستے سے. بالکل. بنیادی طور پہ اس کا مزاج تو ہٹلر سے ملتا ہے جا کے. تو یہ ان کا مقصد ہے. اب وہ یہ سب فوج کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ اس قسم کے بیانات دے کے کہ صاحب فوج کے اچھے جرنیل، محب وطن جرنیل، یعنی ایک مقصد یہ ہے کہ فوج میں غیر محب وطن جرنیل بھی ہے، لہٰذا جو آپ فوج میں بغاوت برپا کروا دیجیے آپس میں، کہ وہاں بھی جو ہے وہ کچھ ایسی بات ہے. اچھا، آپ کے خیال سے زید صاحب شہباز شریف جب سے اقتدار میں آئے ہیں وہ ملک میں ایک انقلاب کی بات کریں، آپ کے خیال سے جس عوام کا ووٹ لے کر وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ کسی قسم کا انقلاب نہیں ہے کہ ہم ایک جمہوریت کا اگر عوام ایک انقلاب لے کر آئے ہیں تو اسی کو پہلے جسٹیفائی کر دیا جائے؟ وہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں، خادم اعلیٰ بنے ہیں، وہ بھی اقتدار کی بات کر رہے ہیں، وہ کس قسم کا انقلاب چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ چاہتے نہیں ہیں، یہ خوفزدہ ہیں. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ انقلاب لانا نہیں چاہتے، یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ انقلاب آنے والا ہے اور ہم تباہ ہونے والے ہیں. اب اپنے خوف کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اپنے خوف کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے پاس حل نہیں ہے کسی مسئلے کا. اور اب یہ مل کر شور شرابہ کر رہے ہیں حکومت وقت کے ساتھ بھی اور باقی تمام علائج کے ساتھ بھی کہ کچھ نہ کچھ کر لو ورنہ سارے مارے جاؤ. اب آئندہ آنے والے وقتوں میں انتخاب تو نہیں ہوتا. بالکل. کس سے کرائیں گے؟ نہ کوئی سیاسی جماعت بچی ہے، نہ کوئی ووٹر بچا ہے، نہ کوئی سلسلہ بچا ہے، نہ لوگوں کا اعتماد ہے. تو اس حوالے سے اب جو کچھ ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جو بنیادی طور پر اور یہ کیئر سیٹ اپ بنانا پڑے گا آپ کو. بالکل. تو اگلے 2-3 سال تک اس ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آئے 2 ایشوز کے اوپر، ایک کرپشن کے اوپر اور ایک دہشت گردی کے اوپر. یہ باتیں تو ہم خود اپنی تقریروں میں پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ ہمارے یہ الفاظ الطاف حسین نے اٹھائے ہیں. اب وہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ملک کے کیونکہ پاکستان کے تمام پیٹریوٹک ایلیمنٹ یہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان میں ایک ایسی کیئر ٹیکر حکومت آئے جو کرپشن اور دہشت گردی کا خاتمہ کر کے ملک کو کم از کم اس قابل کر دے کہ ہم ملک میں آئندہ کوئی سیاسی نظام چلا سکے. بالکل. آپ کے خیال
خیال سے زید صاحب انہوں نے یہ بات بھی کر سکتے تھے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اگر اس سے عوام کو ریلیف نہیں ملا تو اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ ختم کر کے ایک نیا سیٹ اپ یا کسی وہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر سکتے تھے. انہوں نے جو ایک فوج کے حوالے سے بات کی وہ آپ کو لگتا ہے ایک خاص اینگل تھا یا وہ اور بات کر سکتے تھے کہ دوبارہ انتخابات یا وہ یہ جانتے ہیں کہ اب کوئی سیاسی جماعت اس طرح سے نہیں آ سکے گی جس طرح سے کوئی اکثریت حاصل کر کے آئی ہے تو انہوں نے ایک خاص اینگل سے یہ بات کی تھی. دیکھیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ الطاف حسین برٹش سٹیزن ہے, برٹش انٹیلیجنس MI6 اور CIA کے سب سے بڑے ایسٹ ہیں وہ, اور وہ جو زبان بولتے ہیں وہ بولتے ہیں جو CIA ان کے منہ میں ڈالتی ہے. اور CIA کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ صرف فوج کے ذریعے آئے گی, اور لہٰذا یہ اپنے آپ کو ابھی سے فوج کے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ فوج ان کو یہ موقع دے آئندہ کی حکومت میں لائن شیئر حصہ آپ لے لیجیے اور حکومت آپ چلائیے. اور اسی لیے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان سے لے کر کشمیر سے لے کر پنجاب تک ہر جگہ اپنے آپ کو تیزی سے پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. اس نے اپنے کلونیوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں. وہ پیسہ تو انہوں نے کراچی میں بھٹا جمع کر کے اکٹھا کیا یا تو اپنی مشرف کے دور میں اپنی حکومت میں جمع کیا. تو یہ ایک خطرناک چیز ہے کہ ان کا مقصد تمام تر اتنا ڈالنا ہے, یہ کہنا کہ فوج سے پیٹریوٹک جرنل بغاوت برپا کریں کہ مطلب ہے کہ فوج کے اندر بھی اب ڈال رہے ہیں, تو اس کی نیت بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور یہ اس کے بیان میں اور شہباز کے بیان میں فرق یہ ہے کہ شہباز تو صرف اپنے نظام کو بچانے کے لیے خوفزدہ ہو کے وارننگ دے رہے ہیں, اور الطاف کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ جو نظام ہوگا وہ ہم لے کر آئیں گے, انقلاب ہم لائیں گے, تبدیلی ہم لائیں گے, اور فوج اس سلسلے میں ہم سے تعاون کرے. بالکل. اچھا اب آپ کے خیال سے زید صاحب جو نون لیگ کی پوزیشن اس وقت ہو چکی ہے ملک میں, کیونکہ اپوزیشن کے کردار کو انتہائی تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جاتا رہا, اور جو پنجاب کی وفاق سے محاذرائی ہے وہ بھی ایک مدت سے جاری ہے اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, کمی نہیں ہوئی. ایک طرف سے بابر اعوان صاحب جو ہے وہ انہوں نے شہباز شریف کو ہٹ لسٹ پر رکھا ہوا ہے اور ادھر سے جو ہے وہ فوراً سے ان کے بیانات کا جواب دے دیا جاتا ہے. یہ محاذرائی کہاں جا کر ختم ہوگی پنجاب میں اور وفاق میں؟ دیکھیے یہ سارے مارے جائیں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ ملک میں جہاں جو صورتحال ہے اس صورتحال سے نمٹنے اور اس سے ریسپانس ڈیولپ کرنے کے بجائے یہ آپس میں ایک فوریز جنگ میں لگے ہوئے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت میں عوام نکل کر یا فوج نکل کر یا سپریم کورٹ نکل کر, ان تینوں میں سے یا اللہ نہ کرے دہشت گرد اس طریقے سے موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیوس اور نارکی اتنی پھیل جائے گی کہ ان کے نظام کو خود بخود یہ کولیپس کر جائے گا. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے, یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے صورتحال چلتی رہی تو یہ نظام 2 مہینے نہیں چلتا, اس سال کے آخر تک آپ کو تبدیلی نظر آ جائے گی انشاءاللہ. لیکن اب یہی بات ہے کہ سپریم کورٹ کتنا انتظار کرتی ہے, فوج کتنا انتظار کرتی ہے. فوج اور سپریم کورٹ اپنی کیلکولیشن کر رہے ہیں سب کتنا نظام خراب کیا جا سکتا ہے جس کے بعد ہم اس کو سنبھال لیں گے, کیونکہ آخری حد ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب جہاز کریش کرنے جا رہا تو ایک پوائنٹ تک آپ کو اٹھانا ہوتا ہے, اس کے بعد نہ اٹھائیں تو پھر وہ زمین میں لگتا ہے جا کے. تو اس وقت اس نظام کا بھی یہی حال ہے. بہت ایک موو کرنے سے پہلے سپریم کورٹ بھی آپ دیکھیں تو براہ راست بہت اگریسو موو نہیں کر رہی ہے, لیکن گو کہ اس نے اس حکومت پر ایک پریشر رکھا ہوا ہے. اور فوج کا بھی یہی حال ہے کہ فوج ایک طرف دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے, ایک طرف ریلیف میں لگی ہوئی ہے. اس وقت فوج حکومت تبدیل نہیں کرے گی, لیکن جس وقت یہ ریلیف آپریشن یا یہ نظام تھوڑا سا سٹیبل ہوتا ہے اور سیاستدان اپنی روش نہیں تبدیل کرتے, پھر ہمیں حیرانی نہیں ہوگی کہ فوج اور سپریم کورٹ مل کر اس نظام کو تبدیل کرے اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آئے. لیکن وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ انشاءاللہ ہم بتا دیں اس میں الطاف حسین شامل نہیں ہوگا. بہت شکریہ زید حامد صاحب.